میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اہل بیت اللہ کا ارادہ یہ کہ تم کو بالکل طیب و طاہر رکھے، ہر برائی سے الگ رکھے، لیکن ہم کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ اہل بیت کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور جب پاک کرنا چاہتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ پہلے معاذ اللہ کوئی کمزوری تھی، پاک نہیں تھے، لہذا پاک کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے اللہ پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ اہل بیت کو پاک بنانا چاہتا ہے، میں اپنی بات پر قائم رہیے گا۔ اتنی بات سمجھ لیجیے کہ جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے ان میں ایک پیغمبر ہیں، ایک پیغمبر ہیں، ایک علی ہیں، ایک زہرا ہیں، ایک حسن حسین ہیں، اور آیت اس وقت نازل ہوئی ہے جب امام حسن امام حسین پیدا ہو چکے تھے۔ میری محنت آئے تو جب امام حسن امام حسین پیدا ہو چکے تھے اور پیدا ہو کے اتنے بڑے ہو چکے تھے، مباہدے میں تو یہ روایت ہے کہ پیغمبر میدان میں حسین کو گودی میں لے گئے، مگر چادر تطہیر میں آنے میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ حسین کو کوئی گودی میں لایا۔ یعنی اس کے معنی کہ امام حسین اپنے پیروں سے آئے، امام حسن اپنے پیروں سے آئے اور چادر میں داخل ہو گئے۔ اور جو ہے امام حسن پیدا ہوئے سن 3 ہجری میں، امام حسین پیدا ہوئے سن 4 ہجری میں، حضور دنیا سے گئے سن 11 ہجری ماہ سفر میں 11 کلو میں، پیغمبر اسلام دنیا سے رخصت ہو گئے یعنی سن 11 ہجری کے آغاز میں۔ تو پیغمبر جو دنیا سے جا رہے تھے تو امام حسن کی عمر کیا تھی؟ 7 سال، امام حسین کی عمر کیا تھی؟ 6 سال۔ اور جو ہے یہ تو شہزادوں کی عمر ہے، 6 سال تقریباً امام حسن اور 7 سال امام حسین اور 18 سال معصومہ۔ اسے کہ معصومہ کا انتقال پیغمبر کے فوراً بعد ہو گیا، 75 دن کے بعد یا 3 مہینے کے بعد 18 سال کی عمر میں۔ خود پیغمبر کی عمر کیا ہے؟ 63 سال۔ تو نبی کی عمر ہے 63 سال، علی کی عمر 30 سال کم کر دیجیے ہو گئے۔ تو جب بھی آیت نازل ہوئی ہے فرض کیے پیغمبر کے دنیا سے جانے سے 2-3 سال پہلے، تو اگر 2-3 سال پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ نبی کی عمر تھی 60 سال۔ توجہ ہے، نبی کی عمر تھی 60 سال، علی کی عمر تھی 30 سال، زہرا کی عمر تھی 15 سال، حسن کی عمر تھی مثلا 4 سال، حسین کی عمر تھی 3 سال۔ میں پھر تو رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ اگر پیغمبر اسلام کے انتقال سے 2-3 سال پہلے بھی آیت نازل ہوئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ سرکار دو عالم تھے 60 سال کے، مولا کائنات تھے 30 سال کے، صدیق اکبر مثلا 15 سال کی، امام حسن سے 4 برس کے، امام حسین سے 3 سال کے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور ان سب کو سامنے رکھ کے خدا کہتا ہے اے اہل بیت ہم تم کو پاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر خدا پاک کرنا چاہتا ہے اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جب خدا پاک کرے گا تو اس کے معنی یہ کہ پہلے پاک نہیں تھے، یعنی نبی 60 سال کے ہو گئے، علی 30 سال کے ہو گئے، زہرا 15 سال کی ہو گئی، تب خدا کو پاک بنانے کا خیال آیا۔ اس اعتبار سے بھی جو شرف حسین کو حاصل ہوا اب جب شہادت میں آ گئے اور خدا نے طہارت کا اعلان کر دیا، اب تو سب پاک ہو گئے، تو جس کے بارے میں جتنا شبہ ہوگا وہ اس کے پہلے ہوگا۔ نہیں بولتے کیا؟ جس کے بارے میں جو شک شبہ بھی ہوگا وہ اس کے پہلے ہوگا۔ اسے اب تو خدا نے پاک بنا دیا۔ یہ مسلمانوں یہ کہنے سے پہلے سوچو کہ نبی نے رسالت کا اعلان پہلے کیا ہے، علی کی ولایت کا اعلان بعد میں ہوا ہے۔ توجہ کریں، یعنی حضور نے اپنی رسالت کا اعلان آیت کے نازل ہونے سے پہلے کیا ہے، اور قدیر میں علی کی ولایت کا اعلان تو آیت کے نازل ہونے کے بعد کیا ہے، یعنی بقول آپ کے طہارت سے پہلے کا وہ اعلان ہے اور طہارت سے پہلے کا یہ اعلان ہے۔ اگر شک کرنا ہے تو نبوت سے کرو، علی کی مولائیت پہ شک نہ کرنا۔